علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ جل مجدہ و جل شانہ کی حمد و ثنا آقا کریم نبی عظیم نبی رحمت ختمی مرتبت نور مجسم شفیع معظم رسول مکرم فخر آدم و بنی آدم جناب صاحب خاتم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد بزرگوں دوستو، آج کے درس قرآن میں ہم پہلے سپارے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کی جو 7 آیات ہم نے پڑھی ان کا ایک خلاصہ ایک لائن میں یا ایک جملے میں کہہ کے آج کی آیت کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ ان گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی، اس کے بعد بتایا کہ وہ لوگ جو کفر میں یعنی نبی کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام پہنچانے کے بعد بھی اپنے کفر پر جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اب ان کے لیے بتانا یا سمجھانا یا نہ سمجھانا یہ برابر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے سماعت پر اور ان کی آنکھوں پر مور لگا رکھی ہے، پردے ڈال رکھے ہیں۔ آج کی جو آیت مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، لوگوں میں سے کچھ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور وہ مومن نہیں ہیں۔ حاضرین مکرم، قرآن مجید کے آغاز میں ہی انسانوں سے یہ پہلا خطاب ہے، اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جو پہلے کے کلام ہیں یعنی تورات، زبور، انجیل، جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان میں اس طرح سارے انسانوں سے خطاب نہیں کیا گیا۔ قرآن مجید کی جو منفرد باتیں ہیں یا قرآن مجید کی جو الگ خصوصیات ہیں باقی کتابوں سے، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ وہ کلام ہے جس نے صرف اپنی امت سے یعنی جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان سے خطاب نہیں کیا، بلکہ سارے انسانوں سے خطاب کیا، اور ان خطاب میں سے یعنی ان کو ایڈریس کیا، ان کو مخاطب کیا، اور ان میں سے پہلا جو خطاب ہے، یہ جو پہلا کلام ہے وہ یہ آیت مبارکہ ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اب صرف اہل ایمان کی بات نہیں ہے، صرف کفار کی بات نہیں ہے، صرف منافقین کی بات نہیں ہے، بلکہ سارے انسانوں کی بات ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ یہ کہتے ہیں، یعنی سارے انسان نہیں کہتے، لوگوں میں سے کچھ کہتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ناس کا یہ جو لفظ الناس استعمال فرمایا نا، اس کی بھی ایک خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتا میرے بندے یہ کہتے ہیں، سارے اس کے بندے ہیں، جو انکار کر رہے ہیں، جو مان رہے ہیں، جو نہیں مان رہے ہیں، جو منافقت کر رہے ہیں، سارے اس کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا بندہ نہیں کہا۔ یعنی اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ رب اپنا بندہ اس کو کہتا ہے جو اس کے محبوب کا امتی ہو جاتا ہے، جو ان کا غلام ہو جاتا ہے، رب ان کو اپنا بندہ کہتا ہے، اور جو بارگاہ مصطفیٰ کی غلامی قبول نہیں کرتا
بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں جھکتا، رب اس کو اپنے بندوں میں شامل ہی نہیں فرماتا۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ہیں، انسانوں میں سے کچھ ہیں۔ دلچسپ بات ہے نا جی، ویسے سارے بندے اسی کے ہیں۔ ہمارا ایمان یقین یہ ہے کہ ہر شے، ہر انسان اسی کا پیدا کردہ ہے، اسی کا عبد ہے، لیکن رب ان کو اپنا بندہ نہیں کہتا۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ہیں، مَن یقول، وہ یہ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ اچھا اب دیکھیں، لوگوں کی بات ہے اور رب اپنے کلام سے اس کو ظاہر کر رہا ہے۔ قیامت تک کے لیے یہ قرآن مجید کا حصہ ہے کہ کچھ لوگوں نے مدینہ منورہ میں یہ طریقہ اختیار کیا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اس کا شان نزول دیکھیے اس آیت مبارکہ کا، جب آقا کریم امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں یہود کی ایک آبادی زیادہ تعداد میں، یا آپ کہہ لیں کہ اچھی خاصی تعداد میں موجود تھی۔ یہود کو مدینہ کی اس یثرب نامی بستی میں اقتدار حاصل تھا۔ اقتدار کس طرح سے تھا کہ وہ صاحب کتاب مانے جاتے تھے کہ ان کے پاس کتاب موجود ہے، لوگ ان سے اپنے مسئلے مسائل پوچھا کرتے۔ دوسری طرف ان کا کاروبار بھی اچھا تھا، باغات ان کے پاس تھے۔ اب جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو دونوں طرح کے خطرات ان کو پیدا ہوئے۔ یاد رکھیے، دین کا تعلق ہمیشہ سے، لوگ کہتے ہیں سیاست کا دین سے تعلق نہیں ہوتا، دین کا بالکل سیاست سے تعلق ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو وہ جس طرح حضرت علامہ اقبال نے کہا نا، پھر چنگیزی رہ جاتی ہے اگر دین سیاست سے الگ ہو۔ تو ان لوگوں کو کیا محسوس ہوا کہ اب یہ نبی آخر الزمان جب مدینہ میں تشریف لا رہے، ان کو تورات سے ساری نشانیاں ملی ہوئی تھی کہ یہی نشانیاں ہیں اور یہی نبی آخر الزمان ہے، لیکن انکار کر دیا۔ انکار کیوں کر دیا؟ اپنے کاروبار کے لیے، اپنی اس جھوٹی سرداری اور سیاست اور ناموری اس کے لیے۔ اب جب آقا کریم تشریف لے آئے اور جو غریب غربا ہے نا، یہ پہلے دین سے راغب ہوتے ہیں، اور دین کی یہی خوبصورتی ہے کہ یہ ہمیشہ کمزوروں کا محافظ بنتا ہے، تحفظ دیتا ہے۔ اب وہ جو سرداری کے گھمنڈ میں تھے، اپنے تجارت کے گھمنڈ میں تھے، انہیں کچھ ٹائم کے بعد احساس ہونے لگا کہ اب یہ سارا کچھ خطرے میں ہے۔ اب ان میں ایک ان کا جو ہے نا عبداللہ بن ابی نام کا جو سردار ہے، اس نے کیا کیا، اس نے ایک نئی چال چلی، شیطان نے اس کو اغراء دکھایا کہ بھئی تم ایسے کرو کہ تم کہو کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مومن ہیں۔ اب انہوں نے یہ کلمہ گھڑ لیا، یہ جملہ گھڑ لیا، اور وہ یہ کہتے آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر۔ اب یہ مسلمانوں کو، نئے جو مسلمان تھے سادہ لوگ، ان کو جو ہے گھیرنے کا کہہ لیں یا ان کو اپنے ساتھ ملانے کا ایک ایسا انداز تھا کہ ایسا ایک مبہم سا جملہ بول دیتے، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم یوم آخرت پر ایمان لائے۔ اس کے اندر وہ کیا چیز چھوڑ رہے ہیں؟ اس کے اندر وہ چھوڑ رہے ہیں ایمان بالرسالت۔ بھئی یہ اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، یہ تو سارے یہود و نصارہ اور باقی ساری امتوں کے پاس موجود تھا، سوال تو اس کا ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ہم بمومنین، یہ مومن نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست میں بیٹھتے، آپ کی مجلس مبارک میں بیٹھتے، اور وہ مقدس مبارک مجلس جس میں فرشتے اترتے، جس میں وحی الہی اترتی، اور جس میں رحمتیں، برکتیں، رب کے انعامات کی بارشیں ہوتی، اور وہ اپنے اندر کا بغض اور اپنے اندر کے حسد کی وجہ سے وہ کتنا نقصان کر رہے کہ اگر وہ صحیح راستے پر ہوں تو دیکھیے کہ آج صحابہ کرام کے ایمان جیسا کسی کا ایمان نہیں ہے، لیکن وہ منافقین، مفسرین کرام فرماتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو حسد ہے یہ دنیا کی سب سے بری مرض ہے، یہ سب سے یہ ایک خطرے ناک ترین یہ مرض ہے جو انسان کو ایسا نقصان کراتا ہے کہ انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں اپنا کیا نقصان کر رہا ہوں۔ اب وہ منافقین کیا کرتے کہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء
سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے اور اپنے اندر کے اس بغض کی وجہ سے لبادہ حلیہ اپنا شکل و صورت یہ بناتے کہ ہم مسلمان ہیں، اور باہر جا کے کہتے کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ یہ بھی آیات میں آئے گا۔ یہاں ان کا صرف وہ جملہ سنیے، فرمایا آمنا باللہ وبالیوم الآخر۔ انہوں نے دھوکہ دینے کے لیے یہ جملہ گھڑا، ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم یوم آخرت پر ایمان لائے۔ اب لوگ سادہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ ہمارے ساتھ ہے، فرمایا وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے، کیونکہ اللہ پر ایمان تو پچھلے سارے بھی لائے ہیں۔ یہ بات تو ابلیس بھی کہتا تھا، اسی سورہ بقرہ میں آگے آئے گی کہ جب اس کو کہا گیا کہ سجدہ کر تو اس نے کہا میں تو سجدہ کروں گا، میں آدم کو نہیں کروں گا۔ تو یہ تو پرانی مرض چلی آ رہی ہے کہ جو رسالت کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، اور بول کون سی بات کر جاتے ہیں؟ رسالت کی بات۔ آج بھی جو لوگ توحید کا دعویٰ کرتے ہیں وہ دراصل توحید کے پردے میں رسالت کا جو چیپٹر ہے اس کو بند کر جاتے ہیں۔ فرمایا آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ان کا یہ کہنا قابل قبول نہیں ہے۔ وما ہم بمؤمنین، یہ مومن ہی نہیں ہے۔ عظیم مکرم، اللہ تعالیٰ نے اس میں اہل ایمان کے لیے جو ہمارے لیے جو سبق رکھا وہ یہ ہے کہ آمنا باللہ بھی تب قبول ہے اور یوم آخرت پر ایمان بھی تب قبول ہے جو دراصل درمیان میں موجود ہے۔ اور وہ درمیان میں کیا موجود ہے؟ وہ ہے ایمان بالرسالت، وہ ہے رسول اللہ پر ایمان، امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات پھر سامنے آتی ہے کہ آپ سے پوچھا گیا، ان کے ساتھیوں نے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے، تم تو قریش تھے، ہم پہلے اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ انہوں نے کہا اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اب میں اس اللہ کو مانتا ہوں جس کا محمد رسول اللہ نے بتایا ہے، اور ہم اسی اللہ کو مانتے ہیں جس کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اور یوم آخرت کے بارے میں قریش کے ہاں بھی کنسیپٹ موجود تھا، یہود و نصارہ کے پاس بھی تصور موجود تھا، وہ بھی کہتے تھے کہ جنت ہے، دوزخ ہے، آخرت ہے، کچھ نہ کچھ ان کے پاس بھی تھا۔ آج بھی جو یہود و نصارہ ہیں ان کے پاس کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے، لیکن آخرت کا عقیدہ اور آمنا باللہ یا یوم آخرت کا ایمان وہ تب ہی قبول ہے جو دروازے مصطفیٰ سے وابستہ ہو، جو خاتم الانبیاء کے دروازے سے ملے، وہ یوم آخرت کا ایمان۔ اور ایمان باللہ تب قبول ہے، اللہ پر ایمان، جب سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر اس پہ لگی ہوئی ہو، جب ان کے دروازے سے ہو کے ایمان ملا ہو تو پھر ایمان باللہ بھی قبول ہے اور ایمان بالآخرت بھی موجود ہے۔ وگرنہ دوسری صورت کیا ہے کہ وہ منافقین جن کے پاس آلریڈی یہود کا مرتبہ موجود تھا، تورات کا علم موجود تھا، پہلے وہ صاحب منصب تھے، صاحب منصب تھے، عدالت کا ان کے پاس اختیار موجود تھا، سابقہ انبیاء کا علم ان کے پاس موجود تھا، اس کے باوجود رب نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے۔ تو عزیز مکرم، اس سے ہمیں جو بات ایک سیکھنے والی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بغض اور حسد نام کا جو مرض ہے یہ انسان کو، دیکھیں نا کتنی بڑی مجلس، کتنی مقدس مجلس، کتنی مبارک نشست کہ جہاں امام الانبیاء بیٹھے ہوں، جہاں وحی اترتی ہو، جہاں جبریل آتے ہوں اور جہاں صحابہ کرام موجود ہوں، اور وہاں ایک مرض جس کو حسد کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا کیسا نقصان کیا کہ اب قیامت تک کے لیے یہ آیات ان کے بارے میں بتاتی رہیں گی اور اہل ایمان اور سارے ان کے بارے میں جانتے رہیں گے کہ وہ لوگ اپنے حسد کی وجہ سے یہ نقصان کر گئے۔ تو لہٰذا ہمارے لیے جب ہم اہل ایمان کے گھر پیدا ہو گئے، ہمیں ایمان اپنے وراثت میں مل گیا، تو ہمارے لیے اس میں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ وہاں بیٹھ کے امام الانبیاء کی نشست میں بیٹھ کر تورات کا علم رکھنے کے باوجود یہ نقصان کر سکتے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اپنے حسد اور اپنے بغض کی وجہ سے
اپنے نامہ اعمال کو ضائع ہی تو نہیں کر رہے. تو لہٰذا ہمیں اپنے حال پر، اپنے احوال پر غور کرنا ہے اور اس حسد اور بغض کے مرض سے اپنے ذہن کو، اپنے دل کو، اپنے آپ کو بچانا ہے. اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ انسان اپنے نامہ اعمال کو ضائع کر بیٹھتا ہے. کسی کے امارت کو، کسی کی شہرت کو، کسی کے غلہ اناج کو، کسی کی عزت کو، کسی کے علم کو دیکھ کر حسد کرنا انسان کو کچھ نہیں دیتا سوائے اس کے کہ انسان کا اپنا نقصان ہو جاتا ہے. رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ان امراض سے ہمارے قلوب کو، ہمارے دلوں کو پاک فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. یا الہ العالمین ہمارے اس درس قرآن کے توسل سے یا رب العالمین ہم سب حاضرین کی تمام دعاؤں کو